عمر ہوتے گئے سر کا کیا پہلوان ہوتا ہے کیا؟ ایک تو یہ بات سب چیزیں لگے ہوئے انسان کے ساتھ. جتنے دن اللہ رکھنا چاہے اتنے دن تو رہتے. اب چاہے تھوڑا بہت آگے پیچھے، اب اللہ میاں کو لینے کا بھی ایک طریقہ ہے نا. اب وہ تمہارا کیا غوث خیر یہ ساری کی ساری باتیں اللہ کی طرف سے یعنی طے ہوا ہے، لکھا گیا ہے. انسان کے پیدا ہونے سے 50,000 سال پہلے اس کا کھانا، اس کا پانی، اس کے بیوی بچے، اس کے قسمت کا معاملہ سارے کا سارا لکھا ہوا ہے. اب جو لکھا ہوا وہ تو ہو کر رہے گا. اب رہا مسئلہ ہے اللہ کی عبادت اور اللہ کی یاد کرنے سے، نبی کا طریقہ اختیار کرنے سے وہ جو مصیبتیں ہیں جو لکھی ہوئی ہیں وہ آسان ہیں، پر ٹلتے نہیں، ٹلنے والے نہیں. یہ الگ بات ہے کہ اللہ اپنے طرف سے وہ نکال دے، وہ الگ بات ہے. لیکن ٹلنے والی چیز اس بات سے نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی بڑا بھائی بہت غریب، اللہ میاں جو ہے اب ہوتا نا بھائی، چھوٹا بھائی بہت امیر، بلکہ اس کے پاس نوکراں چاکرا وغیرہ 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 کام کرنے والے. بڑے بھائی کے پاس کھانے کو نہیں. اللہ میاں اس کو ایسا بنایا، اس کو ایسا بنایا. تو اچھا بڑا بھائی نمازی پرہیزگار، چھوٹا بھائی وہ کچھ بھی نہیں پڑھتا. تو ایک دن نماز کو جاتے جاتے ٹھوکر لگی. حکیم کے پاس گیا تو انہوں نے بولا بھائی یہ تمہاری ٹانگ جو ہے ذرا یہ ہوئی ہے، اس کو نکالنا ضروری. تو ٹانگ نکالی. چونکہ اس زمانے میں موسیٰ علیہ السلام اللہ سے باتیں کرنے کے لیے کوہ طور پر جاتے تھے، پہاڑ پر جاتے تھے. تو انہیں بولا موسیٰ اللہ میاں کو پوچھو کیا انصاف ہے میرے ساتھ میں، دونوں ایک ماں کے بدن سے پیدا ہوئے، ایک ماں کا دودھ پیے، اس کو پیسہ خوب دیا اللہ میاں، اشم قدم دیا، عزت دیا وغیرہ وغیرہ سب دیا، اور میرے کو کچھ بھی نہیں دیا. خیر نہیں دیا تو نہیں دیا، خیر میں اللہ بھی کر رہا ہوں، اللہ کی یاد بھی کر رہا ہوں، انہیں کچھ بھی نہیں کر رہا. اچھا اتنا ہونے کے بعد میں عبادت کے لیے جا رہا تو میرا پیر بھی کٹ گیا. آخر کیا بات ہے، وجہ کیا ہے؟ تو اللہ میاں کے پاس پہنچنے کے بعد میں اللہ میاں بولا کرتے بات دراصل یہ ہے، جس وقت میں قسمت لکھ رہا تھا اس وقت میں بڑے بھائی کے قسمت میں اس کا ایک گلا کاٹنے کا ہی معاملہ لکھ دیا، یعنی سولی. اور چھوٹے بھائی کے جو ہے قسمت میں بادشاہیت لکھ دیا تھا. لیکن چھوٹا بھائی چونکہ اللہ نہیں کر رہا، اللہ کی عبادت نہیں کر رہا، تو تھوڑا مال دے کر اس کو ختم کر دیا. اب بڑا بھائی چونکہ اللہ کر رہا تھا، تو چونکہ ایک چیز کٹنا تھا نا، تو بجائے منڈی کٹنے کے پیر کٹ گیا. ایک چیز بڑی تھی اس کو چھوٹی چیز کے اوپر جو ہے ختم کر دیا گیا. تو بہرحال بولنے کا مقصد یہ ہے اللہ کے یہاں سے جو چیز طے ہے وہ تو ہو کر رہے گی. اب رہا مسئلہ ہمارا جو عقیدہ ہے، وَشَرِّهِ وَخَيْرِهِ مِنَ اللَّهِ تعالی، اچھا کرے تو بھی اللہ ہی کرتا ہے، برا کرے تو بھی اللہ ہی کرتا ہے. چاہے ہم کو بیماری دے تو اللہ ہی دیتا ہے، تندرستی دے تو بھی اللہ ہی دیتا ہے، کھانے پینے لینے دینے ساری کی ساری چیزیں اچھا برا ساری باتیں اللہ کی طرف ہمارا یقین ہے. اب رہا مسئلہ ہے جب اللہ سب کچھ کرنے اور دنیا کی چیزوں کے دینے لینے کا معاملہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو بندہ کیا کرنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیے. تو بندے کا کام یہ ہے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانا، اللہ کے سامنے اپنا ماتھا میں پیشانی ٹکانا، اللہ ہی کے سامنے مانگنا. جب اللہ سے مانگنے کا، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے کا، اللہ کے سامنے ماتھا ٹکانے کا معاملہ کرتا ہے تو اللہ اس سے خوش ہوتا ہے. یوں کہتا ہے کہ میرا بندہ ہو کر میرے ہی سامنے مانگا ہے تو میں اس کو کیا دینا ہے دنیا میں
اپنے حکمت سے دوں گا اور آخرت میں اپنے جو ہے خوشی سے دوں گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے نبی کے زبان میں. اب رہا مسئلہ، اب ہم بولیں گے ہم سب کرنے کے بعد، نبی کا کلمہ پڑھنے کے بعد، اللہ کی عبادت کرنے کے بعد میں بھی ہمارے کو کچھ بھی نہیں ہے، رہنے کے واسطے چلپوں کا گھر بھی نہیں ہے، کھانے کے واسطے چٹنی روٹی بھی برابر وقت پہ نہیں ملتی. تو اب جو ہے کافروں کا جو معاملہ ہے وہ تو گھی میں روٹیاں کھانے لگے، بڑے بڑے بلڈنگوں میں رہنے لگے. یہ کیا بات ہے؟ تو اللہ کا معاملہ جیسا میں بتایا ایسا اللہ میاں لکھ دیا ہے ان کے قسمت میں، جو چیز وہ تو ہو کر رہے گی. لیکن ایک حدیث میں ہے الدنیا سجن للمومن، ایمان والے کے لیے دنیا قید خانہ بولے تو جیل خانہ. جیل خانے میں کیا اپنی مرضی چلا سکتا ہے؟ نہیں چلا سکتا. جیل خانے کا جو قانون ہے وہی قانون کے مطابق اپنے کو رہنا پڑے گا. بل جنت الکافر، جنت کافر کے لیے یہ دنیا جنت ہے. جنت میں ہر چیز کی عیش و آرام کی زندگی کا معاملہ گزرنا ہے. تو یہاں سے نکلنے کے بعد کا جو معاملہ ہے فی نار جہنم خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کے لیے دوزخ کا معاملہ طے کر کے رکھا ہے. اب ایمان والے کے لیے کہا تھوڑے دن یہاں مصیبت رہے گی، تھوڑے دن یہاں پر تکلیف رہے گی، اس کے بعد راحت ہی راحت کا معاملہ ہوگا. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان کسی کے پاس ہے تو دنیا کے اعتبار سے 10 حصے بڑی چیز جنت اللہ نے اس کو دینے کا وعدہ کیے ہیں نبی کے زمانے. نبی کے باتوں کا، قرآن کا ہمارے اوپر یقین ہے کہ وہ بالکل ہو کر رہے گا. نہیں، سورج مشرق سے نکلنے کی وجہ مغرب سے نکل سکتا ہے، لیکن قرآن کی بات غلط نہیں ہو سکتی، نبی کی بات جھوٹا نہیں ہو سکتی. تو یہ نبی کی باتیں ہیں اور قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے. ایمان والے کے ساتھ اللہ تعالیٰ دنیا میں تھوڑا بہت معاملہ کریں گے، لیکن آخرت کے اعتبار سے ہمیشہ ہمیشہ جو ہے اس کے لیے راحت اور اس کے سکون اور جو ہے وہاں پر جو ہے انتظام ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے شاعر شان ہوگا. لیکن شرط یہ ہے کہ ہم لوگ اللہ کی بات مان کر تو چلیں نا، اللہ اللہ کرنے والے تو بنے نا. لیکن آج ہم لوگ جو ہے ایسا سست بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھئی ہمارے کو کچھ معلوم ہی نہیں ہے، ہمارے پاس کچھ عائش نہیں ہے، بولے سر کی بات ہو رہی. اس لیے آج جو ہے یہ آپس میں ایک دوسرے کو بولنے کا یہی ہے کہ بھئی ہم لوگ دنیا سے جانا تو ہے، چاہے آج جائے چاہے کل جائے، اب 100 سال کے بعد جائے، لیکن جانا تو ہے. کوئی یہاں پر رہنے کے واسطے نہیں آیا. جاتے ہی جیسا آنکھ بند ہوئی، میری آنکھ آج بند ہوئی تو میرے ساتھ معاملہ شروع ہو جائے گا. کیا کیا کرنا ہے، کیا کیا اللہ تعالیٰ اس سے پیش آنا ہے وہ تو سب پیش آئے گا. تمہارے بند ہوا تو تمہارا حق آتا ہے. اب خبر کے گڑھے میں جیسا پہنچیں گے ہر ایک کا معاملہ اپنے ساتھ ہوگا. تو اس کی تیاری کرنے کے لیے آج اللہ موقع دیا ہے، ہماری کو زندگی دیا ہے. اس زندگی میں جو کر سکتے ہیں ہم سے ہو سکتا ہے وہ کر لینا. اب اس کے بعد میں اگر ہم بولے اللہ اگر تجھے وہاں کا جو ہے منظر دیکھے، وہاں کی تکلیفیں دیکھے، وہاں کی مصیبتیں دیکھے پھر میرے کو بھیجا دیے تو اچھا تھا، میں کرتا تھا. کوئی کبھی آیا ہے؟ جانے کے بعد میں کوئی آتا ہے؟ کوئی آتا بھی نہیں، کوئی آیا بھی نہیں. تو کہا انسان کی ہوس ہوتی ہے یہ الگ بات ہے، لیکن اللہ ایک مرتبہ زندگی دیتا ہے، اسی کے اندر آدمی کر لیا تو کر لیا، نہیں کر لیا تو ختم ہو. تو یہ کرنے کے لیے ہی 1,24,000 پیغمبر آ کر سمجھائے کر لو تمہارے لیے اچھا، نہیں کریں گے تو تمہارے لیے پچھتاوے کا دن آنا پڑے گا. اسی لیے آج موقع اللہ دیا ہے تو اس موقع کو غنیمت سمجھ کر کچھ نہ کچھ کر لینا ہے. تو ہماری گزارش بھائی ایوب صاحب، فجر کی نماز میں چونکہ اپن گھر پہ رہتے اکثر ڈیوٹی وغیرہ تو نہیں ہوتی، تو اپنے گھر کے قریب کی جو مسجد ہے اس کو آنے کی فکر کرنا ہے. 2 رکعت نماز پڑھ لیے پھر اپنا کاروبار چلے، جو اللہ چٹنی روٹی دیا کھائے پھر اپنے کاروبار پہ چلے. اب باقی کے جو نماز ہیں 4 نماز ہیں جہاں موقع ملے وہاں پڑھ لینے کا، وہ کوئی ضروری نہیں یہیں جا کو پڑھنا وہیں جا کو پڑھنا، کوئی ضروری نہیں ہے. جیسا موقع ملا ویسا. جب اللہ اللہ کرنے والا بنتا ہے آدمی تو ظاہر بات ہے اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں؟ کیا جی عابد بھائی، اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں؟ سلیمان صاحب خطیب گلبرگہ کے بولے تھے اللہ اللہ بولنے آتا ہے کسے رے با، اللہ بولنے والے کچھ رب دی سے گئے. اللہ اللہ بولنا جو ہے نا یہی ہے اللہ والوں کی نشانی. جب اللہ کے کسی کے چہرے کو دیکھو تو اس کے چہرے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، یہ اللہ اللہ کر رہا ہے.
کہ اللہ اس کے جو ہے چہرے سے ٹپک رہا ہے تو یہی تو اللہ والا ہے۔ تو اللہ کے ولی جو آرام کر رہے ہیں آج، یہ ایسا ہی نہیں بنے اللہ والے جو آج ہم اونٹ پھول لے کر ان کے درگاہوں کے اوپر ان کے مزاروں پر پہنچ رہے ہیں۔ یہ اللہ اللہ کرتے ہوئے دنیا میں اپنی زندگی کو قسم پرسی میں ڈالتے ہوئے، قربانی دیتے ہوئے، مصیبتوں کو برداشت کرتے ہوئے، اللہ کا نام لیتے ہوئے دنیا سے گئے ہیں، تو آج اللہ ان کے خبروں کو بھی چمکا رہے ہیں۔ اس زمانے میں بھی چمکتے تھے، آج بھی اللہ میاں ان کو چمکا رہے ہیں، قیامت کے دن بھی چمکتے ہوئے اٹھیں گے کہتے ہیں۔ تو بہرحال بھائی ایوب صاحب، ہماری گزارش ہے فجر کی نماز کی پابندی کرو، ٹھیک ہے؟